اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 انشاءاللہ سبق شروع ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور ہم سب کو ہر قسم کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچائے، اور خاص طور سے اس وائرس کی مصیبت سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملک، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے۔ گزشتہ رکوع میں حج کا ذکر آیا ہے، تو اس زمانے کے حالات کے تناظر میں جن جن ہدایت کی ضرورت تھی مسلمانوں کو وہ ہدایات دے دی گئیں۔ اسی نسبت سے جہاد کا ذکر بھی آیا ہے، اشہر حرم بھی بحث آئے، اور یہ بات بھی کہ اگر جنگ حدود حرم میں یا مسجد حرام میں چھڑ گئی تو اس صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا۔ اسی زمن میں اس حقیقت کو بھی منکشف کیا گیا کہ امت مسلمہ کا اصل فریضہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اس حیثیت سے مسلمانوں کو ان کا یہ فریضہ یاد دلایا گیا، اور چونکہ کسی بھی نظام زندگی کے غلبے اور اس راستے میں پیش آنے والی کشمکش اور اس کے لیے ضروری مصارف کا حصول ایک ایسی بات ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اس لیے آخر میں انفاق کا حکم دیا گیا۔ جہاد اور انفاق سے ہاتھ اٹھانے یا اس کی طرف سے لاپرواہی برتنے کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا۔ مستقل پالیسی کے طور پر یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی بندگی اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں بہتر سے بہتر جذبہ اور بہتر سے بہتر عمل بروئے کار لانے کی کوشش کرو۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ حقیقت رہنی چاہیے۔ ان تمام ضروری حقائق کو منکشف کرنے اور ضروری ہدایت دینے کے بعد حج کے احکام شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جملے سے یہ خیال آتا ہے کہ شاید حج اور عمرے کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ حج اور عمرے کی فرضیت ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، جس میں 3 ہجری کا ذکر ہے کہ اس میں حج فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں کے سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ لوگوں کے ذمے ہے حج کرنا بیت اللہ کا اللہ کے لیے، اور یعنی اس شخص کے ذمے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا۔ اس میں فرضیت کے اعلان کے ساتھ شرائط کا بھی ذکر فرمایا کہ حج اس پر فرض ہوگا جو مکہ معظمہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصارف سفر اپنے پاس رکھتا ہو، اس کی صحت سفر کی مطمئن ہو سکتی ہو، وہ اپنے پسماندگان کی گزر بسر کے لیے واپسی تک کے انتظامات کر چکا ہو، اور راستے سفر کے لیے محفوظ ہوں۔ ان شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں حج کی فرضیت کا انکار کرنے والے یا اس عمل سے تمام وسائل کی موجودگی میں لاپرواہی کی حد تک رویہ اختیار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس آیت کی تائید اور وضاحت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفر کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہے، نہ عمرے کی فرضیت کا، بلکہ اس میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، فَإِن، پھر اگر احسر تم روک دیے جاؤ یا گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو میسر آ جائے، من الحج، قربانی، ولا، اور نہیں، تحلقو، منڈواؤ، رؤوسکم، سر اپنے، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الحدی محلہ، پہنچ جائے قربانی جگہ پر۔ فمن کانا، پھر جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، مریض، بیمار،
او بہی ازم من راسہ، یا اس کو تکلیف ہو سر میں، ففدیتن تو اس کے لیے فدیہ ہے، من صیام روزے رکھنا، اور صدقۃ یا صدقہ دینا، اور نسک یا قربانی کرنا۔ فَإِذَا پس جب آمن تم اطمینان سے ہو جاؤ، اطمینان نصیب ہو جائے، امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع تو جو فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ ساتھ عمرے کے، الی الحج ساتھ حج کے، فمستیسر پس جو میسر آئے، من الحجی قربانی سے، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا، ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم تم واپس آؤ، تل کا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے ہیں، ذالکا یہ اس لیے، لمن اس شخص کے کہ جو لم یکن نہ ہوں، اہلہ گھر والے اس کے، حاضر المسجد الحرام اس کے پاس موجود مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ طبری نے اپنی حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نحر 10 ذوالحج کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا، اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا۔ یعنی حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرے کے تمام ارکان پوری طرح ادا کرو، الفاظ میں دونوں معنی موجود ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ یعنی کسی دشمن مرض کی وجہ سے کعبے تک نہ، کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبے تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکری، اونٹ، گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو قربانی کر کے احرام کھول دو، جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا۔ یہاں بتایا گیا کہ احرام باندھنے کے بعد چاہے وہ حج کا ہو یا عمرہ کا، حج یا عمرے کو مکمل کیے بغیر احرام کھولا نہیں جا سکتا، لیکن اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے جس سے حج اور عمرہ ادا کرنا ممکن نہ رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ مجبوری کی ایک صورت تو وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے اس لفظ سے کیا ہے، جس کے معنی ہیں اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی دشمن تمہارا راستہ روک لے اور آگے بڑھنا بغیر قتال کیے تمہارے لیے ناممکن ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جو قربانی تمہیں میسر ہو، وہ بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اللہ کے حضور پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے عازم مکہ ہوئے تھے تو آپ کو بھی حدیبیہ کے موقع پر آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا، تو آپ کو مجبوراً وہی احرام کھولنا پڑا تھا۔ جب بہت دیر تک سفارتی کوششیں بھی ہوتی رہیں اور بہت ساری کوششوں کے بعد ایک معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ لوگ چلے جائیں اور اگلے سال آپ عمرہ کر لیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابیوں سے کہا کہ اب آپ اپنی قربانی کر کے حلال ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، سب کے دلوں میں رنج اور وہ تھا بہت زیادہ اس بات کا صدمہ کہ ہم اللہ کے گھر آئے بھی اور آنے سے، وہاں جانے سے، حاضری سے روک بھی دیے گئے۔ لیکن ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو خود بھی یہی کر لیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کرا کہ اپنے جانور کو حلال کر کے اور پھر آپ نے اپنے سر کے بال وہ کر لیے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا اور شروع کیا اس کام کو تو تمام صحابی جو تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور پھر سب نے اپنے اپنے احرام کھول لیے، یعنی قربانی کر کے اور بال کٹوا کے۔ مجبوری کی دوسری حالت یہ ہے کہ کسی بیماری یا کسی حادثے کے باعث حج یا عمرے کا سفر ممکن نہ رہے۔ حوادث مختلف صورتوں کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، جسمانی ہو یا حکومت کی جانب سے انتظامی۔ کوئی بھی ایسی رکاوٹ جو سفر کو ممکن نہ رہنے دے وہ ایک مجبوری ہے،
جس سے موجود قربانی دیکھ کر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا اگلا جملہ ایک اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ احرام سے نکلنے کی شرعی صورت یہ ہے کہ آپ سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں، کیونکہ احرام کھولنے کے لیے دونوں کی اجازت دی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے بالوں کی گردن کے قریب سے ایک لٹ لے کر اس کا آخری حصہ انگلی پر لپیٹ کر کاٹ دینا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال بالکل صاف کرائیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کرائیں۔ بال صاف کرنے کو حلق کہتے ہیں اور چھوٹے کروانے یعنی کٹوانے کو قصر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال صاف کروانے کے لیے کٹوانے والے کی نسبت 3 گنا فضیلت کا ذکر فرمایا ہے اور 3 مرتبہ زیادہ دعا فرمائی ہے۔ اس لیے عمرہ کرنے والوں یا حج کرنے والوں کو اس معاملے میں اپنی زلفوں سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال احرام کھولنے کی شرعی صورت سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا ہے، اور یہ سر کے بال اس وقت تک نہیں کٹوائے جا سکتے جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی صورت میں ائمہ فقہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پر پہنچنے سے مراد حدود حرم میں پہنچنا ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا چاہے کسی جگہ روک دیا جائے، دشمن کی جانب سے یا کسی مجبوری کے باعث وہ اس وقت تک احرام کھولنے کے لیے سر کے بال نہیں کٹوا سکتا جب تک اس کی قربانی حدود حرم میں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں پہنچنا ضروری نہیں، بلکہ جہاں بھی حج یا عمرہ کرنے والے کو روک دیا گیا ہے وہی جگہ اس کی قربانی کی ہے، چنانچہ جو قربانی اسے میسر آئے وہیں سے اسے وہ قربانی کر دینی چاہیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم احرام کھولنے کے لیے اپنے سروں کی حجامت نہ کراؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ آپ دیکھیے جب حج پہ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ابھی آگے ہم پڑھیں گے، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور پھر جب ان کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی تب کہیں جا کے وہ اپنے بال وغیرہ کٹواتے ہیں۔ تو اسی کا مطلب یہی ہے کہ جب تک یہ قربانی نہ ہو جائے تم اپنے بال نہیں کٹواؤ۔ آج حاجی مینا میں قربانیاں کرتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل قربانی کی جگہ تو کوہ صفا کے قرب و جوار میں تھی۔ حجاج کی کثرت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینا تک بڑھا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مینا بھی حدود حرم کے اندر ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر رک جانے کی جگہ سے حدود حرم تک قربانی یا اس کی قیمت بھیجنے کی کوئی صورت تو نہ ہو اور اس بات کا امکان ہو کہ وہ کسی قاصد کے ذریعے حدود حرم میں قربانی ذبح کرنے کا انتظام کر سکتا ہے اور پھر وہاں سے اسے اطلاع بھی پہنچ سکتی ہے، تو پھر اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اسی جگہ قربانیاں پیش کی تھی جہاں سے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا، اور اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے اور آج کل اسے شمیہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل حرم کے کنارے پر ہے۔ آپ کا پڑاؤ یقیناً حرم سے باہر تھا، لیکن آپ کی قربانیاں حرم کے اندر ذبح کی گئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ سب صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور آئندہ سال آپ نے اس عمرے کی قضا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجبوراً راستے میں احرام کھولنا پڑے تو پھر جس نیت سے احرام باندھا گیا اسے پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے آئندہ سال اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں سر منڈوانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سر میں یا بدن کے کسی وجہ سے کسی دوسرے حصے میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جس سے سر کے بال منڈوانا یا جسم کے کسی حصے کے بال منڈوانا ضروری ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اگلے جملے میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فمن کانا منکم، یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک بطور فدیہ انجام دو۔ کعب بن اجرہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو اور سر منڈوا دو۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ان کان منکم مریضا،
علماء کا اتفاق ہے کہ تینوں چیزوں میں سے جو چاہے کر لے، قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اس کا معنی یہ ہے کہ جب خطرے سے بے خوف ہو جاؤ اور دشمن سے معمون ہو جاؤ، تب تمہارے لیے موقع ہے کہ تم عمرہ یا حج کا سفر جاری رکھو۔ چنانچہ ان دونوں کے لیے ضروری احکام دیے جا رہے ہیں، لیکن ان احکام کو سمجھ سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا معمول تھا کہ انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے۔ عمرہ کے لیے رجب کا مہینہ تھا اور حج کے مہینوں میں عرب عمرہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہاں قرآن کریم نے ان کی اس جاہلانہ تصور کو ختم کر دیا، البتہ لوگوں کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس حکم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو حدود میقات سے باہر ہیں اور دنیا اسلام کے مختلف گوشوں سے اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے طویل سفر کر کے حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، جیسے بڑے صغیر کے لوگ ہیں، ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو بار بار سفر کرنا آسان نہیں، اور ایک دفعہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دفعہ ہی کیا ان کو مصارف مشکل لگتے ہیں تو جا کے بار بار آئیں، حج کے لیے الگ آئیں، عمرے کے لیے الگ آئیں۔ اسی لیے ان کی اپنی مصلحت کو، دینی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے گھر کے ساتھ ان کے والہانہ تعلق کا لحاظ کرتے ہوئے ضروری تھا کہ انہیں اس بات کی رعایت دی جاتی کہ چاہیں تو عمرہ اور حج کو اکٹھا کر کے دونوں نیکیوں کے اجر و ثواب سے متمتع ہو سکتے ہیں، تاکہ انہیں یہ حسرت نہ رہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے اپنے گھر آنے کا موقع دیا تو وہ ہم حج کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ ایسے حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھایا جائے جسے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص بھی مکہ کا ارادہ کر کے یہاں سے گزرے، اس کے لیے یہاں سے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اللہ کے گھر کا احترام کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ کوئی شخص اپنی مصنوعی شخصیت، اپنے ظاہری کروفر کے ساتھ وہاں حاضر ہونے کی جرت نہ کرے، بلکہ جیسے ہی میقات سے آگے بڑھے تو اسے احساس ہو کہ یہاں سے اللہ کے گھر کا خاص ادب شروع ہو جاتا ہے، اس سرزمین کے خاص آداب ہیں۔ اس سے ضروری ہے کہ ان آداب کو بجا لاتے ہوئے اس گھر میں پہلی حاضری دی جائے تاکہ تمہارے اندر اللہ کی کبریائی اور اپنی بندگی کا احساس توانا ہو۔ میقات کے اندر رہنے والے جو ہمیں بیت اللہ سے بہت دور نہیں ہیں، بعض تو بہت قریب ہیں اور بعض اتنے فاصلے پر ہیں جس فاصلے کو طے کر کے آنا کوئی مشکل اور مشقت کا کام نہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کے لیے حج اور عمرہ ایک ہی احرام اور ایک ہی نیت کے ساتھ اور ایک ہی سفر میں کرنا جائز ہے۔ یہ لوگ حج کے مہینوں میں صرف حج کریں، البتہ اشہر حج کے علاوہ جب چاہیں، جب بھی جی چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ حج کے مہینوں میں حج اور عمرے کو جمع کریں، ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ شکرانہ یہ ہے کہ جس طرح کی قربانی دینے کی استطاعت اور قدرت ہو، اس طرح کے جانور کی قربانی دی جائے۔ بکری، گائے، اونٹ جو بھی آسان ہو، اپنی مالی حیثیت کے مطابق قربانی دی جانی چاہیے۔ البتہ جو شخص مالی حیثیت کمزور ہونے کی وجہ سے قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اسے اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ 10 روزے رکھے، اور یہ روزے رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ طریقہ ان کا یہ ہوگا کہ 3 روزے رکھے، ایام حج کے اندر یعنی 9 ذی الحج تک پورے کر لے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اگر مکہ مکرمہ میں مزید قیام ہو تو وہاں رکھ لیے جائیں، مدینہ منورہ چند دن ٹھہرنے کا اتفاق ہو تو وہاں بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ان دونوں مقدس شہروں میں اتنا موقع نہ ملے تو اپنے وطن واپس آ کر 7 روزے رکھنے کا اختیار ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا، یعنی جس نے باہر سے آ کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، جس نے حج و تمتع ادا کیا اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھیں۔ اگر اس نے نہیں رکھے روزے تو پھر امام ابو حنیفہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی لازم ہوگا۔ جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے، کیونکہ اس کا وہاں پہ اس کے بعد وہ نہیں ہوگی، یعنی 7 روزے جو ہے وہ تو رکھے جا سکتے ہیں بعد میں، لیکن 3 روزے لازم ہے کہ وہیں رکھے جائیں اور حج کے دنوں میں رکھے جائیں، اور اگر نہیں رکھے کسی وجہ سے مشکل ہو گئی تو پھر حج کے دنوں میں جا کر خود کسی کے ذریعے بھی جس طرح سے ممکن ہو حرم میں قربانی کرائے۔
یعنی قربانی کرنا اس کے اوپر فرض رہے گی، لازم رہے گی۔ واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اچھا، یہاں یہ بھی کہا گیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس آ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ 10 ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ پورے 10 ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں واو سے مراد وہ بھی ہو سکتا تھا کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو، پھر واپس جا کر 7 روزے رکھو۔ اس لیے وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے ہیں، یہاں 3 روزے بھی رکھنے ہیں، وہاں 7 روزے بھی رکھنے ہیں، اس طرح 10 روزے پورے رکھنے ہیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کوئی ابہام شبہ رہنے نہیں دیا۔ یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کے بجائے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں سر انجام دی ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھے۔ مکہ کے لوگ تو انہی حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے کوئی ایسا فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ حج قرن کریں گے یا حج تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور کا قول یہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تمتع اور قرن صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے جائز نہیں۔ مسجد حرام 21 کلومیٹر ہے۔ مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے رہنے والے جن پر قصر ہوتا ہے، جو تقریباً 21 کلومیٹر ہے۔ بعض نے اسے صرف حرم مکہ کے اندر رہنے والے مراد لیے ہیں، ابن کثیر۔ الحج، حج کے اشہر، مہینے معلومات معلوم ہیں۔ فمن، پس جس نے فرضا واجب کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج، فلا تو نہیں، پس نہیں، رفسا بے حجاب ہونا، شہوت کرنا، ولا فسوق اور نہ گالی دینا، گناہ کرنا، ولا جدالا اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، نیکی سے، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور زیادہ راہ ساتھ لو، فإن پس اگر، خیرا پس بے شک، انا بے شک، خیرا بہتر ہے، الذات التقوی زیادہ راہ پرہیزگاری، یعنی بہتر زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی۔ واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولو الالباب اے عقل والوں۔ یہاں بتایا کہ عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے جو مہینے ہیں وہ حج مقرر وقت ہی ہے، حج مقرر وقت نہیں میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ابن عمر نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج کے احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے۔ ابن کثیر نے اسے صحیح کہا اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک یعنی مکمل تلبیہ کہے۔ ابن کثیر۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں سب باتیں حرام ہیں۔ رفث شہوانی فعل سے جمع اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جمع کی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ یہاں بتایا گیا رفث اور فسق ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں، لیکن ایام حج میں بطور خاص ان برائیوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال جواز اور عدم جواز کا نہیں بلکہ اس کی جڑ مار دینے کی بات ہو رہی ہے۔ جو آدمی حج کے ارادے سے مکہ معظمہ پہنچا، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ تم جس عبادت کی انجام دہی کے لیے یہاں آئے ہو
اس کا ان بد اخلاقیوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہتے، اسی طرح فریضہ حج اور یہ تین برائیاں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ رفثہ کا معنی ہے بے حجاب ہونا، لیکن شریعت میں بے حیائی کی کھلی باتوں کو بھی رفثہ کہا گیا ہے۔ بے حیائی کی معمولی بات بیوی کے علاوہ کسی اور سے تو ویسے ہی حرام ہے، یہاں دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں بے حجاب ہونا، آپس میں شہوانی باتیں کرنا حج کے دنوں میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ رفثہ کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا کہ فریضہ حج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، بعض دوسری کوتاہیوں کی حج کے دوران کوئی نہ کوئی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن میاں بیوی کا آپس میں ملنا بعض صورتوں میں حج کو ختم کر دینے کا باعث ہوتا ہے۔ کسی شخص نے عرفات میں حاضری سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اسے جرمانے کے طور پر اونٹ یا گائے ذبح کرنی پڑے گی اور پھر آئندہ سال اس حج کی قضا لازم ہوگی، قربانی بھی کرے گا اور آئندہ سال حج کی وہ بھی کرنے پڑے گی اس کی قضا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حج ایک اجتماعی اور پرہجوم عبادت ہے، قدم قدم پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، احرام کی حالت میں عورتوں کے چہرے ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے پر نظر پڑنے کا موقع رہتا ہے۔ ایسی صورت میں حاجی اگر اپنے نفس کو لگام نہ دے، اپنی خواہشات پر تقوی کی زنجیر نہ باندھے تو اس کی نگاہیں کسی وقت بھی آوارہ ہو سکتی ہیں، اسی لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ دوسری برائی جسے روکا گیا وہ ہے فسوق۔ یہ فسوق، فسق، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں، اس کا مطلب تو ہوتا ہے حد سے گزر جانا، لیکن یہاں شریعت کے احکام کی نافرمانی مراد ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن جن باتوں سے روکا ہے انہیں کرنا اور جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ کرنا فسق اور نافرمانی ہے۔ اس کو عام معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حج کے دوران شریعت کے کسی حکم کی بھی خلاف ورزی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یوں تو ایک مومن کی عام زندگی بھی اللہ کے احکام کی پابند ہے، لیکن حج کے دوران اس پابندی کا احساس کئی گنا بڑھ جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس کا رفثہ کے نام سے ذکر ہو چکا، لیکن اس کے علاوہ حدود حرم میں کسی جانور کا شکار کرنا، کسی کو شکار کی اطلاع دینا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، جسم کے بال اکھیڑنا یا توڑنا، حتیٰ کہ اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مارنا، مردوں کے لیے بطور خاص سر اور چہرہ کھلا رکھنا، عورتوں کے لیے بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرہ کھلا رکھنا، سر کا تو ایک بال بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، مگر مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کے سامنے کوئی اوٹ کر لینی چاہیے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جن کی مخالفت کرنا اور جن کی پرواہ نہ کرنا فسق اور فسوق کہلاتا ہے۔ اور جدال کا مفہوم کیا ہے؟ جو تیسری چیز روکی گئی ہے جس سے جدال کے لفظی معنی ہے جھگڑا کرنا، یہاں بھی جھگڑا کرنا ہی مراد ہے، البتہ اس میں جھگڑے کی تمام اصناف شامل ہیں۔ اس کا حکم بطور خاص اس لیے دیا گیا ہے کہ سفر کے دوران یا مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں قیام کی حالت میں، خصوصاً ایام حج میں منی اور عرفات میں قدم قدم پر جھگڑے کا امکان ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی شخصیت اور طبیعت کی تہوں میں اپنی بہت ساری کمزوریوں کو چھپائے رکھتا ہے، سفر کے دوران یہ ساری کمزوریاں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کی حقیقت معلوم کرنی ہو، کسی کا دیکھنا ہو کہ اس کی کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج ہے، تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لیا جائے۔ سفر میں انسان چھپا نہیں رہ سکتا، کھل جاتا ہے۔ اور اگر یہ سفر طویل بھی ہو، کئی دنوں پر محیط بھی، تو پھر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے آپ کو سفر کے اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ قدم قدم پہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں مختلف طبیعتیں باہمی طبعی اختلاف کے باعث ایک دوسرے سے الجھتی ہیں۔ ایک کمرے میں رہنے والے سامان رکھنے، بستر بچھانے میں اختلاف کرتے ہیں، بس پہ چڑھتے ہوئے سیٹ کے حصول کے لیے معمولی آرام کی طلب میں ایک دوسرے کی عزت نفس پامال کرتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں منع ہیں، اور یہ تنبیہ کر دی گئی ہے اگر تم واقعی حج کو ایک عبادت سمجھ کر ادا کر رہے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جب تک تم اپنی نگاہوں کو پاکیزہ، اپنے قلب و دماغ کو شائستہ اور اپنے جذبات کو ہر حال میں آسودہ رکھنے کی کوشش نہیں کرو گے اور یہ فیصلہ نہیں کر لو گے کہ یہاں مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا کیونکہ اس سے بڑی برائی کوئی نہیں، مجھے ہر حال میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے نوافل کی کثرت اور طوافوں کا کثیر سرمایہ بھی درکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات، اپنی عادات، اپنے رجحانات کی اصلاح بھی ضروری ہے جو اس سفر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ ہم ان تین بنیادی کمزوریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ،
تم جو بھی بھلائی کرو گے اسے اللہ جانتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ان چند منفی ہدایت پر عمل کرنا ہی کافی ہے، بلکہ تمہیں خیر اور نیکی کا حریص ہونا چاہیے۔ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ طواف کرو، کیونکہ طواف وہ عبادت ہے جو دنیا کے کسی اور حصے میں ممکن نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ کسی کی معمولی تکلیف میں اگر کام آؤ گے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ نہ جانے کس قدر بیش بہا اجر سے تمہیں نوازے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ۔ تقوی کا لغوی معنی بچنا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا اہل یمن حج کرتے تو زیادہ راہ نہیں لاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم توکل والے لوگ ہیں، پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایسا توکل اللہ پر نہیں ہے بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر ہے۔ یعنی اگر اللہ پہ توکل ہے تو پھر تم لوگوں سے مانگتے کیوں؟ لوگوں سے مانگ کے تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے توکل چھوڑ دیا۔ مانگنے سے مراد یہی ہوتی ہے۔ فرمایا زیادہ راہ رکھ لو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوال کرنے سے بچ جاؤ گے۔ ظاہری ذات کے ساتھ دلی ذات بھی ضروری ہے، یعنی تقوی، جس کی بہترین صورت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ یعنی تم اگر اللہ پہ توکل کرتے ہو، بہت زیادہ اللہ والے بنتے ہو، بہت زیادہ تمہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ بہت سی باتوں سے بچنا ہے تمہیں، اور بہت سی باتیں کرنی ہیں، جس کا ہمیں ان آیات میں پتہ چل رہا ہے۔ یعنی نیکی کے کام کرنے ہیں، برائیوں سے رکنا ہے، اور یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا کہ برائیاں کون سی ہیں اور بھلائیاں کون سی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا عکاظ اور ذوالحجاز جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پس جب تم عرفات سے چلو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت کی ہے، اس سے پہلے بلا شبہ تم گمراہوں میں تھے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ حج کا اصل مقصود تقوی ہے، اس کا زیادہ راہ بھی تقوی ہے، اس لیے حج کے دوران بھی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے تقوی کی کیفیت کو نقصان پہنچے۔ دل کی وہ کیفیت جس میں اللہ کا خوف اور محبت ہی نہیں، محبت ہی ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ اس دور کے مسلمان جنہیں ہم اصحاب رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ قرآن کی ہر ہدایت کو حرز جا بنا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کا اصل سرمایہ تھی۔ انہوں نے جب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سارا راز تقویٰ پر دیکھا تو یہ سمجھے کہ حج کے دوران کسی طرح کا بھی کام جس سے مقصود کچھ کمانا، فائدہ اٹھانا ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے مالی لحاظ سے کتنے ناموافق ہوں، ہمیں ساری توجہ مناسک حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ اور عبادت پر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے جو لوگ حج کے دوران جائز طریقے سے تجارت کے ذریعے یا مزدوری کر کے اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لیتے تھے، انہوں نے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیا، اور جن لوگوں کا حج کے دوران کوئی کاروبار تھا ان کے لیے بڑی پریشانی پیدا ہوئی، اور میں سے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں سوال بھی کرنا چاہا۔ ایسے لوگوں میں ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم کرائے پر اونٹ چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کیا کرتے ہیں، کیا ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ مختصر یہ کہ اس آیت سے مسلمانوں کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی اور بتایا کہ حج یقیناً اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور عبادت نہایت مخلصانہ ہونی چاہیے۔ آئندہ زندگی کی اصلاح کے لیے حج کو ذریعہ بن جانا چاہیے۔ وہ اس صورت میں بن سکتی ہے کہ اس میں سے زیادہ للہیت، اخلاص، اللہ، اس کے رسول، اس کے دین سے وابستگی اور مرکز اسلام سے بے پناہ تعلق اور دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک تڑپ پیدا ہو۔
لیکن اگر اس دوران ضرورت کے حصول کے لیے کوئی چھوٹی موٹی تجارت، کوئی مزدوری کر لی جائے تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ جو کسب اور اکتساب اور کمائی حلال طریقے اور باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، اسے قرآن کریم نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ یہاں بھی فضل کا لفظ بول کر اسی جانب اشارہ ہے۔ مزید یہ بات کہ لیسا علیکم جناح کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرنا حج کے دوران بہت پسندیدہ تو نہیں، لیکن اگر ضرورت کے تحت تم کر لو تو تمہیں اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے احتیاط سکھاتی نصیحت کی ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جن میں افعال حج ادا کیے جاتے ہوں، ان میں تجارت یا مزدوری کی کوئی مشغولیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادت اور ذکر میں گزارا جائے۔ بعض علماء نے شدت احساس کے پیش نظر ان ایام میں تجارت اور مزدوری کو ممنوع قرار دیا ہے۔ فَإِذَا پس جب تم لوٹو واپس ہو من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک، واذکروہ اور اس کو یاد کرو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے ہدایت کی تمہیں، وَإِن كُنتُم اور بے شک بلا شبہ تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ عرفات وہ میدان ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ 9 ذی الحج کو حجاج کرام عرفات پہنچتے ہیں۔ اگر امام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں، اگر امام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر اور اثر اکٹھی پڑھتے ہیں، حج کا خطبہ سنتے ہیں، اور اگر اپنے خیموں میں پڑھیں تو ظہر اثر کو اپنے اپنے وقتوں میں پڑھتے ہیں۔ زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فرض ہے، وقوف عرفات یعنی اس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے صعوبت سفر اٹھانے اور مصارف حج ادا کرنے کے باوجود حاجی حج سے محروم رہتا ہے۔ اگلے سال یا جب توفیق ہو اس حج کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی میدان میں جبل رحمت ہے جس کے دامن میں حضور نے دعائیں مانگی تھیں اور اونٹنی پر خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مسلمانوں کی ہدایت کا بہت بڑا سرمایہ اور انسانیت کا عظیم ورثہ ہے۔ مکہ معظمہ کی طرف آتے ہوئے عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ایک میدان آتا ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مزدلفہ وہ میدان ہے جو مشعر الحرام کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اور مشعر الحرام ایک پہاڑ ہے۔ مشعر کا معنی شعار علامت کے ہے، اور حرام محترم اور مقدس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ شاعر اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس پہاڑ کے قریب میدان کے کسی حصے میں رات گزارنا اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا ایک وقت میں پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات ڈھلنے لگتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن اسے قضا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ باری باری دونوں نمازیں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ مشعر الحرام کے پاس ایک مسجد ہے جس میں امام وقت نماز پڑھاتا ہے، لیکن وہ دور پھیلے ہوئے لوگ اپنے طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں یا جماعت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ تم عرفات سے واپسی پر نہ تو سیدھے منا نکل جاؤ اور نہ ایسا کرو کہ تم مزدلفہ میں اپنی خواہشات کے مطابق اپنی دلچسپیوں میں رات گزارو، جیسے دور جاہلیت میں عربوں کا طریقہ تھا۔ اور پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم نے ایک طرف اگر حج کو بھی تفریح میں بدل لیا ہے تو دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی اور اپنی منشا کو سب سے بڑا رہنما سمجھتے ہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے، جیسا مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ان میں سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ تم مغرب اور عشاء کو ملا کر مزدلفہ میں ادا کرو گے۔ نماز قضا کرنا منع ہے، بری بات ہے، لیکن یہاں پر نماز قضا کر کے ہی پڑھی جائے گی۔ مغرب کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ جب ہم عرفات سے چلیں گے اور مغرب کا وقت ہو بھی رہا ہوگا اور راستے میں بھی ہو جائے گا تب بھی ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، مغرب اور عشاء کو ملا کر مزدلفہ میں ادا کرو، کیونکہ یہ صراط اس میدان کی مخصوص عبادت ہے
اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دعائیں مانگی، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک آپ ذکر اللہ میں مصروف رہے، یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے۔ اس جملے سے ہمیں ایک اصولی ہدایت ملتی ہے کہ ذکر اللہ عبادت کی ادائیگی میں انسان خود مختار نہیں ہے کہ جس طرح چاہے جس وقت چاہے اللہ کو یاد کرے، بلکہ اس کے ذکر اور اس کی عبادت کے خاص آداب ہیں، ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ اس میں کمی بیشی یا تکریم و تعظیم کسی طرح روا نہیں رکھی جا سکتی۔ اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کے ذکر کے طریقے سب عبادات ہیں۔ اس میں قرآن و سنت نے جس طرح ہدایت دی ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اس میں ہم اپنی طرف سے یہ سمجھ کے اضافہ کریں کہ اس سے شاید زیادہ ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، یہی وہ گمراہی ہے جس نے امتوں کو صراط مستقیم سے دور کیا۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے ثم پھر افیضو تم واپس آؤ سے من سے حیثو جہاں افاض الناس واپس ہوں اور لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قریش کی ایک رسم بد کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کا طریقہ حج یہ تھا کہ وہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے تھے اور شام کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، پھر اگلے دن صبح کو منا کا رخ کرتے تھے۔ لیکن زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ جب قریش میں ملت ابراہیم سے انحراف شروع ہوا تو جہاں ان میں اور خرابیاں آئیں وہیں مناسک حج کی ادائیگی میں بھی کمی بیشی ہوئی۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا خدام سمجھتے تھے، حاجیوں کی خدمت اور دینی ماحول کی نگرانی ان کی ذمہ داری تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اللہ کے گھر کے پروہت بن گئے، برہمنیت کی ذہنیت ان میں پیدا ہو گئی، اور پھر کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے بات فروتر ہے کہ ہم عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں، کیونکہ حرم کی حدود عرفات سے پہلے کچھ ختم ہو جاتی ہیں، عرفات کا سارا علاقہ حدود حرم سے باہر ہے، تو حرم کے پروہت ہونے کی وجہ سے وہ یہ بات اپنی شان امتیاز کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم حج کی ادائیگی کے لیے حرم کی حدود سے باہر نکلیں۔ چنانچہ مزدلفہ تک جاتے، وہیں سے واپس لوٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ شروع میں تو امتیاز صرف قریش میں پیدا ہوا، پھر رفتہ رفتہ ان کے سارے جو لوگ تھے جو خاندان کے ذریعے بنتے گئے ان میں بھی ہوتا گیا، یہاں تک کہ کافی سارے لوگوں میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اس آیت کریمہ میں ان سب کے فخر و غرور کے بت کو توڑا گیا، سب کو حکم دیا گیا کہ جس طرح تمام باقی لوگ عرفات سے ہو کر لوٹتے ہیں تمہیں بھی عرفات سے عرفات کے وقوف کے بعد لوٹنا چاہیے، اور اسے قیامت تک مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ کوئی آدمی اگر عرفات میں حاضر نہیں ہوتا تو یہ ایسا اہم رکن ہے کہ ایسے شخص کا حج ادا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر کوئی حج کے دنوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل سے انتظامیہ وہاں کی یہ کرتی ہے کہ ایسے مریضوں کو اسٹریچر پہ لاتے ہیں اور حج میں میدان عرفات میں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے تاکہ ان کا حج ہو جائے، وقوف عرفات ہو جائے، اور پھر ان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لازم ہے، حج کا عرفات کا وقوف لازم ہے۔ پھر جن لوگوں کو مسجد میں نمرہ میں جگہ مل جاتی ہے، مسجد میں ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں اور اس سے پہلے حج کا خطبہ سنتے ہیں، اور جن لوگوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی وہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر عصر اپنے اپنے وقتوں پہ پڑھتے ہیں۔ یعنی جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نمرہ مسجد میں تو ظہر عصر ساتھ ہوگی، جب ہم اپنے خیموں میں پڑھیں گے الگ الگ تو ہم الگ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ظہر عصر کے بعد لوگ اپنے خیموں میں یا باہر یا کھلی جگہ میں یا جبل رحمت کے دامن میں غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ زندگی کا حاصل ہے، اس لیے ہر سمجھدار حاجی ایک ایک لمحے کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اپنے لیے کچھ مانگ لینا چاہتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوب کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جیسے ہی توپ کا فائر غروب آفتاب کا اعلان کرتا ہے حاجی فوراً عرفات سے روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچو، وہاں مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے جن برائیوں سے بڑی تاکید کے ساتھ روکا ہے، جن کے ارتکاب کرنے والے کے لیے سخت ترین وعید سنائی ہے،
اس میں سے ایک نہایت خطرناک برائی کبر و نخوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکے گا۔ پھر نماز کے ذریعے مسلمانوں میں مساوات یکسائی پیدا کرنے کی 5 وقت اس طرح تربیت دی گئی کہ اگر یہ عبادات شعور کے ساتھ انجام دی جائیں تو کبر و نخوت کا شائبہ بھی دلوں میں باقی نہیں رہتا۔ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر انسانی مساوات اور اونچ نیچ کے خاتمے کا درس دیا گیا ہے۔ سب کو ایک ہی جیسے لباس میں ملفوف کر دیا جاتا ہے، سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ گونجتا ہے، سب ایک ہی طرح کے اعمال بجا لانے کے پابند کیے جاتے ہیں۔ کالے گورے، امیر غریب، حاکم بحقوق کے فرق کے بغیر یکساں طور پر سب کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑا عرضہ جسے فخر، غرور اور چھوٹے بڑے سے میں امتیاز کا نام دیا جاتا ہے وجود میں نہ آنے پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید سے ارشاد فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، سفید کو سیاہ پر، سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کو اس وحدت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو، حضور نے اس کے لیے سخت احکام جاری فرمائے اور قرآن کریم نے نہایت ہولناک انجام سے ڈرایا۔ حج جیسی عبادت جو سرتاپا اس بنیادی احساس کو پیدا کرنے والی عبادت ہے، اس میں اگر اس طرح کا کوئی حادثہ واقع ہو جائے جیسے قریش کا عمل تھا تو اس امت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، اس لیے یہاں بطور خاص اس برائی کی تردید فرمائی گئی۔ فَإِذَا پس جب تم پورے کر لو مناسککم ارکان حج اپنے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم جیسے یاد کرتے تھے آباؤکم تم باپ دادا کو، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اور یا اشد بلکہ زیادہ ذکرن زیادہ یاد کرنا۔ فمن الناسی پس لوگوں میں سے من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں پھر دنیا میں، وما لہو اور نہیں اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ آیت کریمہ کے حصے میں بظاہر لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے دعا مانگنے کا انداز اور اسلوب بالکل صحیح ہے اور جو دعا میں وہ چیز مانگ رہے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ زاویہ نگاہ کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جن لوگوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا وہ اللہ سے جو کچھ مانگتے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دین کے بارے میں اور اپنے پروردگار کے بارے میں ان کا رویہ، ان کا زاویہ نگاہ بالکل غلط ہے۔ انہیں صرف دنیا چاہیے، دنیا ہی ان کا مطلوب ہے اور دنیا ہی ان کا مقصود، یہی ان کا مقصد زندگی اور یہی حاصل زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہوئے بھی اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اصل کامیابی یا ناکامی اسی دن کی کامیابی یا ناکامی ہے، لیکن وہ بھول کر بھی آخرت کا نام نہیں لیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا تو انہیں مل جائے گی، وہ تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ زندگی جو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے جسے محرومی حقیقی محرومی ہے، اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بچے امتحان میں پاس ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ نوکری مل جائے، اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ صحت مل جائے، اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے، دنیا مانگنی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کرتے ہو، دنیا تو میں دوں گا تمہیں، لیکن کیا کہوں گا میں اس میں تمہیں تھکا دوں گا اور پھر دوں گا اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں ہے، یعنی جتنی میری مرضی ہوگی۔ لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اگر ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم نے آخرت بھی مانگنی ہے، دنیا اور آخرت ہمیں ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنی ہوتی ہے۔ اگر دنیا ہماری بہتر گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوگی۔ تو یہاں بات ساری یہی آ رہی ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی خاطر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، پھر اسی کے سامنے دست سوار دراز کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آخرت کے لیے کبھی دعا نہ کرے؟ یقیناً یہ عجیب بات ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ لوگ حج و عمرے کے لیے سفر کرتے ہی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ادوار اور وظائف سیکھتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ ان میں بکثرت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی غرض حج اور عمرہ ان تمام وظائف اور دعاؤں سے صرف دولت کی ترقی اور تجارت میں برکت یا ایسی دونوی اغراض ہوتے ہیں۔
تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جو صحیح معنوں میں دین سے رشتہ رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا دولت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دیجیے ہمیں فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. آیت کریمہ کے حصے میں بظاہر لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے دعا مانگنے کا انداز اسلوب بالکل صحیح ہے، جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں بہتر ہیں. لیکن اس بات یہ بھی ہے کہ زاویہ نگاہ کی اصلاح بھی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ جن لوگوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا، جنہوں نے صرف دنیا مانگی تھی، اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دین کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں ان کا زاویہ اور رویہ نگاہ بالکل الگ ہے. ان کے غلط زاویہ نگاہ نے ان کی پوری زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا. دنیا اور آخرت کے حوالے سے ان کے خیالات بگڑ گئے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خالصاً حج ایک عاشقانہ اور مخلصانہ عبادت ہے، وہ بھی دنیا داری کی تصویر بن کر رہ گیا، اور وہ مقدس مقامات جو جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں وہ میلوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے. اب اسی زاویہ نگاہ کی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے جو اپنے پروردگار اور دین کے بارے میں صحیح تصور اور صحیح زاویہ نگاہ رکھتے ہیں، اور اسی نے ان کی پوری دینی زندگی میں ایک ایسا حسن پیدا کر دیا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اس میں تصور دیا گیا ہے کہ اس میں 3 باتیں بہت زیادہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے متذکرہ لوگوں نے صرف دنیا مانگی جس میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں شاید ان کا خیال ہے کہ یہ محض ڈھکوسلا ہے. مذہبی لوگوں نے اسے اختراع کر رکھا ہے. محض ایک مصنوعی تصور پر کون اپنی زندگی کا حسن غارت کرے. اسی دنیا کی خوشیاں اصل خوشیاں ہیں، یہیں کے غم اصل غم ہیں، یہیں کی کامیابیاں حقیقی کامیابیاں ہیں، اور یہاں کی محرومیاں انسان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہاں اس بات کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ واقعی کیا ہم لوگوں کا حال یہ نہیں ہے. یہاں ہمیں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ کوئی چیز وہ ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو لگتا ہے بہت نقصان ہو گیا. یعنی ساری چیزیں ہم دنیا ہی میں وہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں مل جائے تو وہ ہماری تقدیر بہت اچھی ہے، اللہ ہم پہ بہت مہربان ہے، آخرت کی فکر نہیں. تو بات ساری کیا ہے، فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ آخرت کی فکر کرنی ہے. اس لیے جس چیز کی حقیقت مسلم نہیں اللہ کے گھر کے سامنے یا دیگر مقامات مقدسہ میں اسے مانگنے کی ضرورت ہے، اور جس کی حقیقت مسلم ہے صرف اس وقت نہ کرنے کی آخر وجہ کیا ہے. ہم محض بہلاووں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں. یعنی کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں قیامت ہے، آئے گی، دیکھی جائے گی، یا اس کو کس نے دیکھا ہے، یا کل کس نے دیکھا ہے. یہاں ایسی 2 لوگوں کا بتایا گیا ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مست ہیں اور دنیا ہی کے لیے مانگتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. پیش نظر آیت میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کو جو لوگ پسند ہیں، جو زاویہ نگاہ پروردگار عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس میں صرف دنیا کا کوئی تصور نہیں، دنیا کے بعد آخرت بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ دنیا اسی کی تیاری کے لیے تخلیق کی گئی ہے. یہ دنیا انسان کے لیے دارالابتلاء ہے کہ وہ یہاں رہ کر یہاں کی نعمتوں میں مگن ہو کر یہاں کی دلچسپیوں کھو کر آخرت کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جس نے آخرت کو یاد رکھا اس کی دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. اس نے اپنی دنیا کو آخرت کا مقدمہ بنا لیا. اس نے دنیا کا ہر کام اس احتیاط سے کیا کہ اس کے لیے آخرت میں جواب دہی آسان ہو گئی. دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متذکرہ بالا لوگوں نے اللہ سے صرف دعا مانگی اور دنیا میں بھی حسنہ کی دعا نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی دنیا چاہتے ہیں جس میں حسنہ کا کوئی تصور نہ ہو. چنانچہ اس تصور کی اصلاح کرتے فرمایا جا رہا ہے کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگو، لیکن صرف دنیا نہ مانگو، اس کے ساتھ بھلائی بھی مانگو، حسنہ بھی مانگو. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا کے مضر پہلوؤں سے بچاتی ہے. تیسری چیز اس آیت کریمہ کے اس حصے میں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک بات کی دعا کرنا کبھی نہیں بھولتے. وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے.
کیونکہ دنیا میں بھلائیاں آخرت کا پیش خیمہ ہیں اور آخرت کی بھلائیاں دنیا میں ایک کامیاب زندگی کا دینی زندگی کا نتیجہ ہیں، لیکن دونوں کا اصل مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ میں قیامت کی گرفت سے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے حساب کتاب میں آسان کر دے، حساب کتاب آسان کرے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، کیونکہ وہ چیز جسے مومن کا دل پگھلتا اور پتا پانی ہوتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، جس سے اس کی تنہائیاں شدت احساس میں ڈوب جاتی ہیں، وہ صرف یہ تصور ہے کہ میں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں کہیں جہنم میں نہ جھونک دیا جاؤں۔ اس لیے اصل کامیابی جس کا تصور ایک مومن کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم نے بجا طور پہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم کے عذاب سے بچا لی گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ٹھہرا۔ جہنم سے بچنے کے لیے جن چیزوں کو مقدمہ بنایا گیا وہ دنیا میں آخرت کی تیاری، ایمان اور حسن و عمل کا سرمایہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں چونکہ انہی بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا گیا، اس لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اور طواف کے دوران اس دعا کا زیادہ سے زیادہ مانگنا مسنون بھی ہے۔ اسلام میں جس طرح صرف دنیا کی طلب ایک مومن کا کام نہیں بلکہ ایک کافر کا شیوہ ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو نظر انداز کر کے اللہ سے صرف آخرت کی بھلائی مانگنا یہ بھی صالح مومن کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے بھی ضروریات کی حد تک دنیا سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی کھاتے پیتے رہے، اوڑھتے پہنتے رہے، انہوں نے بھی بیویوں سے تعلق رکھا، اللہ کی نعمتیں استعمال کی، ان کا شکر بھی ادا کیا، دنیا سے محبت نہیں کی، نہ دنیا کو مقصود بنایا، لیکن دنیا کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ آخرت یا دین کا مقصود دنیا کو نظر انداز کرنا نہیں اور نہ دنیا کو چھوڑنا ہے، بلکہ دنیا کو اس طرح برت کے دکھانا ہے جسے معلوم ہو سکے کہ ایک مومن اور کافر کی دنیا بسری میں کیا فرق ہے۔ ایک مومن دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن وہ دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس کے ایک معاملے میں دخل دیتا ہے لیکن اسے دل نہیں لگاتا، وہ دنیا میں اس لیے رہتا ہے تاکہ دنیا کو سنوار دے، وہ دنیا سے لیتا کم ہے دیتا زیادہ ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے خاکی اور نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل ہے بے نیاز، اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ جن لوگوں نے صرف دنیا مانگی ان کے لیے پروردگار نے فرما دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہم ان کو دنیا دیں گے لیکن یہ آخرت میں محروم رہیں گے۔ اس کے بعد ان پسندیدہ لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اور دونوں میں اللہ سے بھلائیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل میں جس طرح زندگی گزاری، جیسی کچھ محنت کی، جس طرح مشکلات کا سامنا کیا، بہت سی محرومیوں پر صبر کیا، پھر غلبہ دین کی کوششوں کے سلسلے میں صعوبتیں اٹھائیں، ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کا انہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہ ملے۔ ان کی ہر نیکی محفوظ ہے اور ہر نیکی وہاں اجر پائے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد یہ بات فرمائی گئی لیکن کہیں تنبیہ اور تہدید کے انداز میں اور کہیں تحسین اور حوصلہ افزائی کے انداز میں۔ یہاں سیاق الکلام دلیل ہے کہ تسلی اور تحسین کے لیے جملہ فرمایا گیا ہے، بتانا شاید یہ مقصود ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جن مصائب سے گزرنا پڑا ہے، وہ ایک بگڑے معاشرے میں وہی دینی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جس طرح صبر آزما مرائی سے واسطہ ہے، دنیا میں اس کا اجر و ثواب دور نہیں۔ مسلمانوں نے چند ہی سالوں میں صورتحال کو بدلتے دیکھا، ایک نئی ریاست وجود میں آئی، طاقت کے پیمانے بدل گئے، مذاق اڑانے والے عبرت بن گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریے کہ زیادہ صورت حساب اور کیا ہوگی کہ زندگی کا فانوس بجھا تو عمل اور جزا کا فرق مٹ گیا، ادھر انسان نے زندگی کا بوجھ اتارا، ادھر جزا سزا کی دنیا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا ہو 2 ہی دن میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی جس نے تاخیر کی اور ٹھہرا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ رعایت اس کے لیے جو تقوی کو ملحوظ رکھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، خوب جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ گنتی کے دن ہیں جن میں تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر بنا میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ 2 دن اگر ٹھہر کے چلے جائیں تو بھی گناہ نہیں، اور اگر کوئی رک جائے تو پھر اس کو
تیسرے دن آنا ہوگا، وہ بھی کنکریاں مار کے آنا ہوگا۔ تو یہاں اس چیز کو بتایا گیا کہ ان کے پہلے بہت سے اختلافات تھے کہ مینا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہیں۔ بعض لوگ 12 تاریخ تک ٹھہرنا کافی سمجھتے تھے، بعض لوگ 13 تاریخ کو ٹھہرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے اس اختلاف کی اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 12 تاریخ تک ٹھہرے، کسی وجہ سے مکہ معظمہ جانا ضروری سمجھے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، اسے جانے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ 12 تاریخ کا سورج مینا میں غروب نہیں ہونا چاہیے، یعنی مغرب سے پہلے پہلے نکل جائے۔ اگر اس کی موجودگی میں سورج ڈوب گیا تو پھر وہ مینا سے نہیں جا سکتا، پھر وہ تیسرے دن جائے گا۔ اگر وہ زوال آفتاب سے تیسرے دن بھی زوال آفتاب سے پہلے پہلے رمی کر کے وہاں سے روانہ ہو جائے، اس کے لیے بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ جس بات پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مناسک حج کی ادائیگی اور مینا کا قیام اور ذکر اللہ کی پابندی یہ صرف نہیں، اس لیے یہ صرف اس کے لیے مفید ہے اور وہ شخص اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا جس کے اندر تقوی کی دولت پائی جاتی ہو۔ آخر میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم بظاہر شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں لیکن ہمارا دل تقوی یعنی اس کی حقیقی روح سے خالی رہتا ہے، اس طرح انسانوں میں یہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت دل و جان سے کرتے ہیں، نیکی کا گہرا شعور رکھتے ہیں، اللہ نے تقوی کی دولت سے بہت حد تک انہیں مالا مال کیا ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگوں میں نیکی کا پندار پیدا ہونے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے اس قدر نیکیاں کی ہیں اور ہم نے اپنی پوری زندگی کو اس طرح سے شریعت کا پابند بنا لیا ہے کہ اب کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے بہرہ نہ فرمائے۔ نیکی کا یہ پندار آدمی کے اندر زندگی بھر کے سرمایہ کو ڈبو دیتا ہے، اس کے اندر سے تواضع انکسار ختم ہو جاتا ہے، آہ ساحرگاہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی لذت جاتی رہتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اب ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا، چنانچہ اسی خطرناک انجام کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ تم نے حج کے سعادت پائی، بہت بڑی دولت کمائی، یقیناً حج مقبول کے نتیجے میں آدمی اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھو اس حج نے تمہارے اندر اللہ کی خشیت اور اس کی عبادت کی شوق میں بجائے اضافہ کرنے کے کمی کر دی اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے حج مقبول کی دولت پا لی، اب میری بخشش میں کیا شبہ ہے۔ تو یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے، وہاں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہاری نیکیوں کے انبار میں وہ روح موجود نہیں جو ان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی برائیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے لیکن تم اس لیے محروم کر دیے جاؤ گے کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا پندار لے ڈوبا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی کے مرید تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ حج کی سعادت سے بہرہ ہو کر واپس آئے تو بجائے اس نورانیت میں اضافہ ہونے کی کیفیت ہی سر سے ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مرشد مولانا جامی سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع اور انکسار تھا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اللہ کے سامنے الہا وزاری کرتے رہتے تھے، حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ حج تمہاری ترقی کا زینہ بننے کے بجائے تمہارے زوال کا باعث بن گیا۔ یعنی حج کر کے آئے اور یہ سمجھ لیا کہ اب تو ہم بخشا ہو گئے، اب تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور یہ غرور اور یہ سارا کچھ لے ڈوبا۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کے بزرگ کے جو سر پہ نور تھا وہی جاتا تھا۔ تو آج ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے تو حج بھی کر لیا اور ہم نے تو یہ عبادت بھی کری، ہم نے تو یہ بھی کیا، یہ سب کا خیرات بھی کیا، ہم تو بہت اللہ والے ہو گئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، بلکہ کیا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، جو کچھ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا تقویٰ پیدا نہ ہوا اور تم نے کوئی بھی عبادت کری، تم نے کوئی بھی وہ کری اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ تم نے ڈھونڈا، لیکن اس میں تمہارے یہ اس کی روح بیدار نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ فکر بیش کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو ہوا ہے کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے کثرت سے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو بخشائیں، اب اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تو یہ بات کہی کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں، اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میری تمام عباداتیں، میری تمام کوششیں اور جب تک وہ نہیں ہوں گی، برابر نہیں ہوں گی، مفہوم بتا رہی ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ہماری کوئی عبادت، کوئی ہماری ریاضت ہمارے کام نہیں آئے گی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کب ہوگا؟ شامل جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ان تمام عبادات کو انجام دیں گے۔ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے والا اپنے حج سے
اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ آج جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایک دفعہ پھر حج کی سعادت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔